ابھی ایک ہمارے، میں بڑا کھل کر بات کرتا ہوں، مجھے اس میں کوئی تکلف نہیں، ایک کینیڈا کے ڈاکٹر صاحب ہیں، آپ سب متعارف ہوں گے، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب۔ اب ان کی بھی بڑی پرابلم ہے، شروع میں یہ آئے، میں اس وقت سے جانتا ہوں، ابھی تو یہ لوگ منہاجی اور منہاج القرآن سے ابھی جڑے ہیں، میں وہ شخص ہوں جو اس وقت سے جانتا ہوں کہ جب لاہور کی مسجد میں جمعے کی خطیب تھے اور لا کالج میں یہ پڑھاتے تھے لاہور، بس وہاں سے میں جانتا ہوں، سمجھیے نا، اس وقت سے لے کے اب تک کی ساری زندگی میرے سامنے ایک بالکل تصویر کی طرح ہے کہ کہاں کے، اس لیے مجھے کوئی نہ سمجھائے کہ ڈاکٹر صاحب کیا ہے، کبھی فرصت ہو آ کے بیٹھ جائیے، سارا نشہ اتر جائے گا، آپ سمجھیے نا۔ میں اچھی طرح واقف ہوں، ابتدائی دور میں بہت ٹھیک ٹھاک تھے، میں بھی تعریف کرتا تھا، میری ایک عادت ہے، جو اچھا کام کرتا ہے میں دل کھول کے تعریف کرتا ہوں، اور کسی سے اختلاف ہو تو اس کو موضوع بحث فنی بنا لیتا کہ ہر مجلس میں اس کے خلاف، جب وہ ملے گا اس سے پہلے بات انتظار کرتا ہوں۔ خیر، اچھا کام کر رہے تھے، لوگوں نے عزت دی، اللہ نے بھی بڑا فضل فرمایا ان پر، بڑی کامیابی ملی، لوگوں نے محبت دی، عزت دی، اسٹیجوں کی زینت بنے، وہ اچھے خطابات آئے، لوگوں کو بڑی سنیت کو تقویت دی، نو ڈاؤٹ یہ سب ان کے اچھے کام تھے، میں بھی تعریف کرنے والا، لیکن ایک عجیب فکر ان میں آ گئی، ایک عجیب خواہش، اب وہ خواہش ان کو اتنا بے چین کر گئی ہے کہ آج تقریباً 25 سے 30 سال ہو گئے، وہ جنون نہیں اترا اور وہ بے چینی ان کی اضطرابی کیفیت ابھی تک نہیں گئی۔ ایک خیال آ گیا کہ مجھے پاکستان کا پریزیڈنٹ بننا ہے، قوم کی دی ہوئی محبتوں پہ قناعت نہیں کر سکے، صبر نہیں آیا، نہیں صاحب وہ ہمیں تو شہرت کی اتنی خواہش ہوئی کہ مجھے پاکستان کا، اب معلوم چلا کہ پاکستان کی سیاست میں شیعوں کا بڑا تسلط ہے، بغیر ان کو ہموار کیے ہوئے آپ یہاں تک نہیں پہنچ سکتے، تو اب صاحب یہ امام باڑے پہنچ گیا، کالا کپڑا پہن کے، ڈریس پہن کے، یونیفارم، آپ سوچیے خمینی جیسا غلیظ قسم کا رافضی، آپ سوچیے بدترین رافضی، میں آپ سے کیا مطالعہ کیجئے میرے پیارے، نہیں معلوم اصل میں رافضیت کے حوالے سے آپ کو کچھ نہیں معلوم، آپ تو اتنی سمجھتے ہیں کہ صحابہ کی گستاخوں کو رافضی کہتے ہیں، نہیں، یہ رافضی صرف صحابہ کی گستاخ نہیں ہے، یہ مکمل گستاخ ہے، مکمل گستاخ، میں آپ کو بتا رہا ہوں، عجیب ترین غلیظ عقیدہ رکھنے والی قوم کا نام رافضی۔ اب زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، بات بڑی لمبی ہو جائے گی، صرف ایک بتا دوں، یہ کہتے ہیں نا نبی سے محبت ہے، علی سے محبت ہے، تو جس علی سے محبت ہے وہ اپنے آپ کو شیعان علی کہتے تھے، ان علی نے بھی ان پر لعنت بھیجی، آپ سوچئے کیسی محبت ہے، یہ نبی کی تعظیم کرنے والی ایسی قوم ہے کہ یہ کہتے کیا ہیں، کتابوں میں ان کے علماء کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، بحمد تعالیٰ اس فقیر نے ان 3-4 مہینوں میں بڑی محنت کی، ان کی بہت ساری کتابیں جمع کر لی ہیں، انشاءاللہ وہ بھی میں لاؤں گا آپ کے سامنے، وقت آئے گا۔ تو کہتے کیا ہے کہ جبریل امین، حضرت علی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے میں شباہت تھی، کافی ملتا جلتا چہرہ تھا، تو جبریل امین جب آئے وحی لے کر تو ان سے غلطی ہو گئی، دھوکہ ہو گیا، آنا تھا علی کے پاس وحی لے کر، غلطی سے چلے گئے نبی کے پاس، اور وہ ڈاکٹر صاحب کیا کہتے ہیں کہ شیعہ اور سنی میں ذرا سا فرق ہے، آپ سمجھ گئے نا کیا کہہ رہے ہیں، وہ ذرا سا فرق ہے، اتنی بڑی توہین، آپ بتائیے کہ وحی لے کر آنا تھا علی کے پاس، شباہت کی وجہ سے جبریل امین کو دھوکہ ہو گیا، وہ چلے گئے نبی کے پاس، کیا اتنی غلیظ توہین آج تک کسی نے کی روئے زمین پر؟ کسی نے نہیں کی، اور یہ کہتے ہیں ذرا سا فرق، یہ ذرا سا فرق ان کو لگتا ہے، تو کیا عظمت مصطفیٰ، ادب مصطفیٰ، تعظیم مصطفیٰ، حب مصطفیٰ، یہ سب تقریروں میں جذباتی باتیں کرتے ہیں آپ، کیا مقصد ہے اس کا؟ ایسی قوم کو کہتے ہیں، بلکہ ایک جگہ تو کہا کہ سنیت کے آنکھوں کا نور ہے شیعہ، آپ بتائیں، یہ ان کی تقریریں ہیں، جب چاہیے تو میں نے کہا ہے گمراہ تو یوں نہیں کہا ہے، دلیلیں رکھتا ہوں میں، بحمد تعالیٰ میں آپ کو بتا دوں یہ فقیر شفیع گدائے جیلانی پر اس کے پیر و مرشد حضور سرکار کلا کا روحانی تصرف ہے، کرم ہے، فیض ہے کہ میں اپنے سینوں میں کسی کے لیے حسد نہیں محسوس کرتا، میرا کوئی اختلاف کسی کی ذات سے نہیں، آپ کی کوئی فکر اگر آپ کی ذات تک ہے مجھے کچھ لینا دینا نہیں، لیکن اگر وہ غلط فکر قوم کو گمراہ کرے گی تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کا دفاع کریں، مجھے کسی سے کوئی حسد و جلن نہیں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں، میں نے کہا ہے تو دلیل لگتے ہیں، آپ بتائیے عوام بھی بیٹھی ہوئی، ہم مجھے بتاؤ
کہ کوئی شخص اگر تم سے یہ کہے، وہ کہتے ہیں کہ صاحب اگر غصے میں کوئی قرآن کو نوچ لے، پھاڑ لے، اٹھا کے پھینک دے تو اس سے کوئی محاسبہ نہیں ہوگا؟ یہ کون سی فکر لا رہے ہیں آپ قوم میں؟ ارے ہماری جاہل سے جاہل قوم بھی اگر اس کے ہاتھوں سے غلطی سے قرآن چھوٹ کر زمین پر گر جائے تو اسے چومتی ہے، اس کا کفارہ ادا کرتی ہے، اس بے حرمتی کا کفارہ ادا کرتی ہے۔ یہ قوم اہل سنت والجماعت وہ ہے، اس قوم سے آپ یہ کہہ رہے ہو کہ اگر کوئی غصے میں نوچ کے پھاڑ کے پھینک دے قرآن کو تو بھی اس سے کوئی محاسبہ نہیں ہوگا؟ یہ کون سے فکر لا رہے ہیں؟ اس قوم کو کیا بنانا چاہ رہے ہیں؟ میں نے مکمل دیکھا ہے تو یہ فیصلے پر پہنچا ہوں۔ اس لیے اس کو یہ جو کہتے ہیں نا ذاتی، کیا جلانا بھائی، کیا لینا دینا ہے بھائی، کیا لینا دینا ہے، بلا وجہ کی باتیں ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، اور یہ ساری فکر آپ دیکھیے، ان کی ساری تقریروں کو سن لیجیے آپ اٹھا کے، میں آپ کو ایک فکر دے رہا ہوں، اٹھا کے دیکھ لیجیے۔ یہ شروع کریں گے اس سے جس بات سے ہم مانوس ہیں، نبی کا عشق، نبی کی محبت، نبی کا ادب، نبی کی تعظیم، یہ سب سے شروع کریں گے۔ اور یہ سب تو ہماری فطرت میں بڑا اچھا لگتا ہے بھائی، اور اچھا لگنا بھی چاہیے، نبی کے غلام ہیں تو آقا کی بات سن کے اچھا تو لگے گا ہی۔ لیکن یہ سب اسٹارٹ ہے آپ کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کا، لیکن بعد میں جو ان کی تقریروں میں جو نتیجہ نکالتے ہیں، جو دو جملے دیتے ہیں، وہ ہر جملے کو آپ اٹھا کر دیکھیے، وہ جو جمہور کا مسلک ہے ان کے وہ آخری پیغام اس سے انحراف کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آخر کیا ضرورت ہے انہیں؟ جمہور کے مسلک سے انکار، اس سے انحراف، خود گمراہی ہے۔ آپ کیا کر رہے ہو؟ کوئی بھی مسئلہ اٹھا کر دیکھ لیجیے، ان کی ایک الگ فکر ہے۔ آپ کیا بننا چاہتے ہیں؟ کیا بنانا چاہتے ہیں آپ اپنے آپ کو؟ ارے بھائی، آپ ایک طرف کہتے ہو کہ میں کابرین کا غلام ہوں، ان کی خاطپاہ ہوں، اور یہ ہوں وہ ہوں، اور دوسری طرف وہ باتیں ان کے فکر سے آپ اختلاف، جمہور کے مسلک سے آپ اختلاف، اس سے انحراف کر رہے ہو۔ کیا کر رہے ہو؟ کون سے پیغام لے رہے ہو؟ کیا اور سب کام دنیا میں بند ہو گئے؟ دیت کے مسئلے میں آپ سب جانتے ہیں کیا جملہ تھا؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا قول پیش کیا گیا تو کیا کہا تھا؟ کیا ان کی مثال کیا لاتے ہو؟ تو ہمارے مد مقابل ہے۔ ایک طرف اپنے آپ کو حنفی کہتے ہو، حنفی المسلک کہتے ہو، ایک طرف ان کا اپنا مد مقابل کہتے ہو۔ یہ وہ ساری چیزیں جس کی وجہ سے یہ ساری پرابلمز ہیں۔ اب آپ ابھی دیکھیے کیا ہو رہا ہے، اب ابھی دیکھیے کیا ہو رہا ہے۔ آپ نے واٹس ایپ پہ دیکھا ہوگا، آپ انہیں سنی اسکالر مانتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اپنا آئیڈیل ماننے کچھ نوجوان ہیں ہمارے، اچھی بات ہے، باتیں اچھی سننا چاہیے، نو ڈاؤٹ ہے، لیکن شخصیت پرستی کا خمار نکالو۔ اگر سننے کی ہی ضروری ہے تمہارے لیے تو پھر اپنی طبیعت میں اتنی پختگی پیدا کرو کہ جو اچھی چیز ہے لے لو، جو بری چیز ہے چھوڑ دو۔ اگر یہ پختگی نہیں ہے تو پھر اچھی چیز بھی لینے مت جاؤ کہ اچھی چیز لینے کے چکر میں برے بن جاؤ۔ اگر طبیعت میں اتنی پختگی ہے تو ٹھیک ہے، جو اچھی بات ہے لے لو اگر اتنی سمجھ ہے، لیکن آپ اتنی سمجھ تو نہیں رکھتے اس میں اچھی کیا ہے اور بری کیا ہے۔ ان سب کوششوں کے پیچھے ایک کوشش ہے، آپ اس کو سمجھ میں رکھیے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، یہ کیوں کیا جا رہا ہے، یہ اکابرین کے جمہور کے مسلک سے اختلاف کیوں کیا جا رہا ہے، یہ سارے فتنے کیوں آ رہے ہیں، اس کی وجہ ہے اسپین پر 500 سال حکومت کی مسلمانوں نے، ایک مضبوط اسلامی ریاست اسپین پہ قائم ہے۔ پھر آپ تصور کیجئے اتنی مضبوط ریاست اور حکومت، چند مٹھی بھر بچے ہوئے عیسائی جو اسلام نہیں لائے تھے، جنگلوں میں بھاگ گئے تھے، پناہ لیے تھے، ان لوگوں نے ان 500 سالوں میں نسلیں گزری ہوں گی نا ان کی، لیکن وہ بکھرے ہوئے عیسائی، بھاگے ہوئے جنگلوں میں عیسائی پھر جمع ہو کر کے انہوں نے، ایک وقت ایسا آیا کہ اسلام اور مسلمان کو اسپین سے نکال کر باہر پھینک دیا۔ یہ ایک بہت بڑا تاریخی سانحہ ہے، اس کو پڑھنا چاہیے، اس کو پڑھنا چاہیے۔ جب فلسطین پر اسرائیلیوں نے قبضہ کرنا چاہا تو مسلمانوں کو کنٹرول میں کیسے کیا جائے، ان کو بھی فلسطینیوں کو فلسطین سے نکال کر پورا ایک گریٹ اسرائیل امپائر بنانے کا جو منصوبہ ہے ان کا، جب تک وہاں فلسطینی ہے یہ ممکن نہیں ہے، تو ان کو بھی ضرورت پڑی کہ فلسطینیوں کو نکالا کیسے جائے۔ تو انہوں نے اسپینش سے پوچھا کہ اے اسپینیوں یہ بتاؤ، اتنی مضبوط اسلامی سلطنت تھی، تم مٹھی بھر عیسائیوں نے آخر انہیں اسپین سے نکال کر باہر کیا کیسے، کیا کیسے؟ یہ قابل غور بات ہے، آپ لوگ سنیں۔ تو ان اسپینیوں نے ایک ہی بات کہی کہ ہم نے کیا کیسے، صرف ہم نے کچھ نہیں کیا، صرف ایک کام کیا کہ یہ جو مسلمان تھے نا، عوام تھی نا، ان کے دلوں میں جو اپنے علماء پر اعتماد اور یقین تھا نا، اس اعتماد اور یقین کو ہم نے کمزور کر دیا۔ یہ عوام علماء سے دور ہو گئی، اس کے تعلق کو، اس کے اعتماد کو ہم نے عوام کے دلوں میں کمزور کر دیا، یہ عوام بکھر گئی،
اسے ہم کو نکالنا آسان ہو گیا. کیا آج ایسا نہیں ہو رہا ہے؟ ایسا نہیں ہو رہا ہے؟ تو ایسا ہو رہا ہے تو اس میں جانبین کا قصور ہے، ہمارا بھی ہے اور عوام کا بھی ہے. اب ہمیں اس انداز پہ اپنے آپ کو پیش کرنا ہے، اپنی عوام کو اعتماد میں لینا پڑے گا. یہ اعتماد توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور ہندوستان میں آپ دیکھیے سارے فتنے، ہمارے وہ اکابرین جنہوں نے ہم پر بڑے احسان کیے ہیں، میں کسی محفل میں انہیں یاد نہ کروں یہ ناشکری ہے. یقیناً جب وہابیت نے فتنے اٹھائے یہاں پر ہندوستان کی زمین پر، ان محسنوں کو یاد کرنا چاہیے. یقیناً یہ علامہ فضل حق خیرآبادی ہمارے محسن ہیں. یقیناً امام عشق و محبت فاضل بریلوی علیہ رحمت رضوان یہ ہمارے محسن ہیں. ان کے احسانات کو ہم بھلا نہیں سکتے. لیکن میرے پیارے غور تو کرو کہ ان کا زمانہ تو 100 سال پہلے کا ہے. انہوں نے کیا کیا ہے؟ فرقے باطلہ کا رد کیا ہے، اہل سنت والجماعت کو تقویت دی، مضبوطی دی. وہ دلائل، وہ نصوص چھوڑ کر گئے ہیں جس کے سامنے کسی کی جرأت آج تک نہیں کہ کھڑا ہو سکے. لیکن مجھے بتاؤ کہ آج کوئی اختلاف ہوتا ہے ہمارے اور آپ کے مابین تو نہ ہم آپ کا محاسبہ کرتے ہیں نہ آپ ہمارا کرتے ہیں، سیدھے پلٹ کر فاضل بریلوی کی طرف جاتے ہیں. ان کی ذات کو کیوں نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ کیوں ان کی ذات کو نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ آپ مجھ سے یہ بتائیے. اس کے پیچھے کچھ نہیں ہے. ہمیں برا کہنے سے اہل سنت والجماعت کمزور نہیں پڑے گی، لیکن ان اکابرین کے دلوں ان کا جو عزتیں عظمتیں جو ان پر اعتماد قوم کا ہے، جب ان اکابرین کے حوالے سے قوم کے دلوں میں اعتماد کمزور پڑے گا تو اہل سنت والجماعت بکھرے گی. یہ ایک سازش ہے، کانسپریسی ہے. میں سادات سے بھی مؤدب ہو کہتا ہوں میری آواز جائے گی یقیناً کل سوشل میڈیا پہ. خدا را فکر کرو، خبر لو. فاضل بریلوی کے بارے میں کہتے ہو جس کی پوری زندگی عشق رسول میں گزری ہو، سادات کی محبت اور ادب کا جس نے وہ ایک ایسی مثال قائم کی ہو جیسی نظیر و مثال ملتی نہیں ہے، اس ادب کی، اس محبت کی. تم انہیں اپنا دشمن سمجھ رہے ہو؟ کیا ظلم کر رہے ہو؟ خدا را اپنی سمجھ سے باز آؤ ورنہ یقین جانو فاضل بریلوی اس ذات کا نام ہے. یہ کسی کے باپ اور دادا اور رشتے دار بعد میں ہوں گے، لیکن اس جماعت اہل سنت والجماعت کے محسن پہلے ہیں، اللہ کی نعمت پہلے ہے. کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرا حق زیادہ ہے. اور رہی بات خانواد اشرفیہ کی، میں سینہ ٹھوک کر کہتا ہوں خانواد اشرفیہ فاضل بریلوی سے بے لوث محبت کرتا ہے. بے لوث محبت کرتا ہے. بے لوث کل بھی کرتا تھا، آج بھی کرتا ہے، بے غرض کرتا ہے. میں پوری بے باکی سے کہتا ہوں ان کی تعظیم، ان کا ادب، ان سے محبت بے لوث ہے. اس لیے کہ فاضل بریلوی سے نہ ہماری آخرت ہے نہ ہماری دنیا ہے. بے لوث. آخرت کے لیے بھی ہمارے بزرگ کافی ہیں اور دنیا کے فائدے کے لیے بھی ہمارے بزرگوں کی نسبت کافی ہے، لیکن پھر بھی ہم بے لوث محبت کرتے ہیں، ان کا ادب کرتے ہیں، ان کی تعظیم کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں. ان کی عظمتوں پہ اٹھنے والی ہر انگلی کا جواب دینا ہم چاہتے ہیں. ہم خاموش نہیں رہیں گے، ہم جواب دیں گے اور دنیا دیکھے گی. دنیا دیکھے گی. اس لیے میں آپ سے بھی کہتا ہوں آج کتنا بڑا ستم ہے، کتنا بڑا ستم ہے کہ ناکابرین کو گالیاں بکی جا رہی ہیں اور ہماری غیرتیں سوئی ہوئی، ہم خاموش ہیں. کیوں خاموش ہو گئے؟ ہم بکھرے ہوئے. میرے پیارے جمع ہو جاؤ. آپ کا اتحاد سب کو خاموش کر دے گا. کچھ بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اب آپ دیکھیں نا، ایک میٹنگ ہوئی خالی ہماری، ایک کوشش ہوئی، عجیب عجیب پریشانیاں لاحق ہو گئی. کیا پریشانی ہے بھائی؟ آپ جتنے بھی باطل فکر و نظریات کے مالک حضرات ایک جگہ راتوں بھر میٹنگ کر سکتے ہیں، ہم محبت سے چند لمحہ بیٹھ کر مل نہیں سکتے؟ آپ کیوں نہیں بیٹھ سکتے بھائی؟
اس لیے میں حضرات میں خوش بھی بہت ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ اس سلسلے کو اور مضبوط کیا جائے، اور انشاءاللہ تعالی پہلا تعلق یہ ہے، میرے پیارے عوام سے بھی میں آپ سے کہوں گا، خدا را اپنی آخرت کی فکر کیجیے۔ یہ مسئلہ عقیدے کا مسئلہ ہے۔ اگر یہاں آپ گستاخوں کے بیچ رہ کے خدا نخواستہ گستاخ ہو گئے تو آپ سمجھ لیجئے کہ آخرت کیا ہو۔ یہ کوئی ذات کا مسئلہ نہیں ہے، یہ کسی شخصیت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ معمولات کا مسئلہ نہیں ہے کہ صرف آپ کو گنہگار بنائے گا، یہ تو گستاخ بنا کر ایمان بھی جا سکتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو روکیے اور اپنے علماء پر اعتماد کیجیے، اور علماء سے بھی کہوں گا بہت محتاط رویہ اختیار کیجیے، کسی مسائل کو بیان کرنے میں پوری ذمہ داری سے بیان کیجیے۔ اور میں نے ایک پیشکش کی ہے اور ایک تجویز رکھی ہے، جو بھی ذمہ دار حضرات تھے، اور انشاءاللہ میں رکھ رہا ہوں، سارے اہل سنت والجماعت کے جو مراکز ادارے ہیں، جو خانقاہیں ہیں، ان کے ذمہ داروں کے بیچ میں یہ رکھ رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں کہ باقی جو مسائل دارالافتاء ہیں ہمارے وہ جواب دیں، لیکن ایک مسئلہ جب کسی کے ایمان و کفر کا ہو یا گمراہیت کا ہو یا خارج اسلام ہونے کا مسئلہ ہو تو اس مسئلے پر سارے دارالافتاء اس پر فتوے نہ دیں، بلکہ سارے مراکز سے جو ادارے ہیں مرکزی اور جو خانقاہیں ہیں مرکزی، ان سے اگر وابستہ کوئی ادارہ ہے تو وہاں سے مفتیان کرام کو لے کر کے ایک پینل بنا دیا جائے۔ مرکز بریلی شریف ہے، اسی کو رکھا جائے، اور وہ پینل جب کوئی کسی بھی دارالافتاء میں کوئی استفتاء آئے تو وہ اس پینل کو فارورڈ کر دے، وہ سوال اس کے پاس پہنچ جائے گا، پینل کے لوگ جمع ہوں، پھر وہی طریقہ اپنایا جائے کہ اس سے رابطہ کیا جائے، اتمام حجت کیا جائے، محاسبہ کیا جائے، اس کو تاویلات کا راستہ دیا جائے، پھر جب انتہائی درجے کو ہو جائے تو اجماعی طور پر اس پر بحث و مباحثہ کر کے ایک فیصلہ صادر کیا جائے، وہ فیصلہ پوری اہل سنت والجماعت کا ہو۔ یہ میں نے ایک تجویز رکھی ہے اور میں اس پہ کوشش کر رہا ہوں کہ سارے لوگ اتفاق کریں اس کی۔ تو اس کی بڑی ضرورت میں نے محسوس کی، اس کو تھوڑا پابند بنایا جائے، تھوڑا سا اس کو محتاط بنایا جائے اور پابند بنایا جائے تاکہ اس کا ایک بھرم رہے۔ آج تو کیا بے باکی ہے واقعی میں نے سنا کہ صاحب آپ کے اوپر کتنے فتوے لگے، کہیں نبی کے، تب ابھی آپ کو شہرت نہیں ملے گی، 2-4 فتوے جب تک نہیں لگیں گے شہرت نہیں ملے گی۔ کیا بنا دیا ہے واقعی میں، سچائی ہے۔ تو ہم کو ان سب چیزوں کا محاسبہ کرنا پڑے گا، ہم کو وائنڈ اپ ہونا ہے، پھر سے لوٹنا ہے اسی عہد رفتہ کی طرف۔ اس طرف لوٹنا ہے تو بہت سی چیزوں کا ہمیں جائزہ لینا پڑے گا، دین کے معاملات میں، عقائد کے معاملات میں، شرعی معاملات میں۔ خدا را اب کوئی سمجھوتا مت کیجیے۔ آپ علامہ لکھ دیتے ہیں، ایک دن مدرسے کی شکل نہیں دیکھی۔ ابھی حضرت جامی کا اگر بنایا ہوا قاعدہ لے لیں تو مولوی لکھنے کے لائق کوئی نہیں نکلے گا، علامہ کہاں سے ہو جائیں گے؟ یہ تو ایسا لگتا ہے جیسے یہ بھی کوئی مارکیٹ میں ملتا ہے صاحب۔ تو خدا را یہ جو سخاوت ہے نا، اس دروازے کو بند کیجیے، جس کا جو حق ہے وہ دیجیے، اور بس میں یہی چاہوں گا کہ محبت سے رہیے۔ یہ ہماری نشست کسی کے اختلاف میں نہیں ہے، ہماری اپنی اصلاح کے لیے ہے کہ ہم غور و خوض کریں کہ آگے آنے والے وقت میں ہمارے اقدام کیا ہوں گے۔ اس بابت سے یہ بات مکمل کر لیجئے کہ جن کے موقف واضح نہیں ہیں، مشکوک ہیں، علماء اسی وقت اس میں شرکت کریں جب تک کہ ان کے موقف کی وضاحت نہ ہو جائے۔ دوسری چیز، ہاں ایک ہمارے اس کا اعلان کا دوسرا موقف یہ تھا، حضرت امیر معاویہ کے حوالے سے بات ہے، بتائیے۔ سارے لوگوں نے جمہور کا مسلک ہے، صحابی تھے، باعث تکریم ہیں، باعث تکریم